सैयद अली शाह साहब ये बताइए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है इस हवाले से? प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस उस पे बड़े सवालात है साफी साहब। अब जी। माजी में हमने देखा ठीक है ताकत का भी इस्तेमाल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आईबीओस कंडक्ट किए जाते हैं, सर्च ऑपरेशंस किए जाते हैं, ये सारी की जाती है, लेकिन साथ ही बातचीत की बातें भी होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब के दौर में यहाँ पे कोर कमांडर थे जनरल जंजुआ साहब, उनके दौर में मुफाहमत का एक अमल शुरू हुआ और उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा। हजारों की तादाद में जो सेपरेटिस्ट थे वो आए, उन्होंने अपने असले जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उसके हवाले किए। फिर डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने बैरून मुल्क जो मुकीम नाराज बलोच क़ियादत है उनसे भी बातचीत का एक सिलसिला रखा, तो काफी पेशरफ जो है वो हो रही थी। लेकिन अचानक ज़ाहिर है फिर 2.5 साल थे, फिर नवाब सनाउल्लाह ज़ीरी साहब आ गए, वो फिर सिलसिला रुक गया। लेकिन बैक टू योर क्वेश्चन, अब जहां तक इस गवर्नमेंट की बात है, अब जाहिर है बातें तो सियासी है, आईनी है, इंतजामी है, मुआशी है, ये अपनी जगह है। लेकिन इन तमाम जो मसाइल हैं इन्होंने जन्म लिया है बदतरीन गवर्नेंस से। बलूचिस्तान में बदतरीन गवर्नेंस है। यानी मैं कंपेयर कोई लंदन से नहीं कर रहा, ना मैं वाशिंगटन से कर रहा हूँ, मैं बलूचिस्तान को कंपेयर कर रहा हूँ सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से। आपके यहाँ जो गवर्नेंस है, आपके यहाँ जो सोशल इंडिकेटर्स है, वो बलूचिस्तान में आप मल्टीप्लाई करें बाई 10 और 20, यहाँ पे बदतरीन सूरत हाल है। जब आप रेमेडी नहीं देंगे, जब आप लोगों के ग्रीवेंसेस जो है वो एड्रेस नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर है एहसास से महरूमी जो है वो सेंस ऑफ एलिनेशन में जो है तब्दील होती है। और सेंस ऑफ एलिनेशन ये है कि फिर नतीजतन नौजवान जो है फिर बंदूक उठाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, और ये सिलसिला कोई 75-76 साल से चला आ रहा है। सैयद अली शाह साहब, अभी अगर मुज़ाकरात के लिए कोई गुंजाइश है, और अगर मुज़ाकरात हों तो किससे हों? देखिए माजी देखा कि खान ऑफ क्लास से हुए थे, बड़े सक्सेसफुल मुज़ाकरात हुए थे, साथ ही बरामदा बुगटी से भी हुए थे, उसमें भी बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था। तो कम से कम आप कहीं से तो शुरू करें। जिस तरह इफ्तिखार फिरदौस साहब ने बात की, बात ये है कि जो लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं, जिस तरह जो लोग पार्लियामेंट में आना चाहते हैं, जो लोग, यानी मैं बलोच लीडरशिप की बात कर रहा हूँ या सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, जो समझते हैं कि बलूचों के मसाइल पार्लियामेंट के अंदर बलूचिस्तान असेंबली से उनमें अगर कंप्लीटली हल नहीं हो सकते, कम से कम थोड़ा बहुत यहाँ से इंप्रूवमेंट हो सकता है। जिस तरह बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल, बहुत ज्यादा निशस्ती उनकी नहीं थी, एक कौमी असेंबली की निशस्ती, वो चले गए। न प्राइम मिनिस्टर को खतरा है, न अपोजिशन को खतरा है, लेकिन सिंबॉलिकली उनका निकल जाना वो ठीक नहीं था। अब कहने का मकसद ये है कि जो लोग आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बात करते हैं, उनको करीब लाना चाहिए, उनको आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए। आमिर राना साहब, वफाकी हुकूमत ने जो स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, बल्कि स्ट्रेटजी तो मुझे तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बज़ाहिर यही कि भाई हमने अफ़गान हुकूमत से बात करनी है, लेकिन अफ़गान हुकूमत से कोई बात भी नहीं कर रहा, और साथ वो ये कह रहे हैं कि टीटीपी से बातचीत नहीं होगी। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इस वक्त, वो आपको कैसी नज़र आ रही है, और रियासत पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? क्या अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात करने चाहिए, अफ़गान हुकूमत से रवाबित बढ़ाने चाहिए, या टीटीपी से बराह रास्त कोई लिंक इस्टेब्लिश करना चाहिए? देखिए, रियासत की तो बुनियादी ज़िम्मेदारी क्या है? बिज़नेस है, कारोबार है रियासत का चलाना, और कारोबार कोई भी बग़ैर बातचीत के नहीं चल सकता। वो तालिबान के साथ तो बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि टीटीपी का इशू बड़ा संजीदा इशू है और वो बहुत जल्दी हल होने वाला नहीं है। तालिबान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ इनसे ये दहशत गर्दी के अलावा बहुत सारे मामलात हैं, उसके ऊपर भी BLA का ताल्लुक़ भी ज़ाहिर है कि वो पूरी सपोर्ट और पूरा जो नेटो का छोड़ा हुआ असला है वो उनके हाथ भी आ रहा है, टीटीपी के हाथ भी आ रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी से लेके ट्रेड तक और स्ट्रेटजिक इश्यूज़ तक, जिसमें हमारे इंटरेस्ट काफ़ी जाके कन्वर्ज होते हैं। तो वो तो बात तो होनी चाहिए, बात PTM से भी होनी चाहिए, बात महारंग बलोच से भी होनी चाहिए,
بات جو ہے مینگل صاحب سے، مالک صاحب سے بھی ہونی چاہیے. BLA تو بات نہیں کرے گی، لیکن بات چیت سے آپ اس کو مارجنلائز کر سکتے ہیں، اس کی اپیل کو کم کر سکتے ہیں، گریجولی کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو بات چیت تو ریاست کا کاروبار ہے. اگر وہ اس کو بات کرنی نہیں آتی تو میرا نہیں خیال کہ پھر ریاست جو ہے وہ کسی لیکن یہ جو ہم نے بہانے کے اپنے پیچھے آپ کو چھپ سکتی ناراض ہے. کر دیا ہے افغان حکومت سے کہ بس ہم ناراض ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ناراضگی والا ہمارے تو یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ بلوچوں کے کلچر میں بھی، پنجاب اور سندھ ہر جگہ پہ، پختونوں میں بھی، جو ناراض ہو جائے تو وہ تو اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوتا ہے. ہاں، تو باقی لوگوں کو تو فرق نہیں پڑتا. خاندان کا نظام تو چلتا رہتا ہے. ایک بندہ کونے میں پڑا کڑتا رہتا ہے، اس کو چاہیے اٹھے، بات چیت کرے، شامل ہو، اور نارمل طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کو بھی آسان کرے، ریاست کی زندگی کو بھی آسان کرے. لیکن اسٹیٹ یہ عذر پیش کر رہی ہے کہ جی وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں. تعاون مانگیں گے کا طریقہ ہوگا آپ کی. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دو ریاستوں میں بات ہو، بے شک ایک کمزور ہو اور ایک مضبوط ہو، تب بھی آپ کو لین دین کے ذریعے بات چیت چلے گی. اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے، ڈپلومیسی کا بیسک اصول ہے کہ دیکھیں کہ کہاں پہ آپ کے میجر انٹرسٹ کنورج ہو رہے ہیں، کہاں پہ ڈفرینسز ہیں، پہلے اس کے اوپر آ جائیں، پھر گریجولی باقی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں. اچھا افتخار فردوس، افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ آپ کا مسئلہ ہے وہ ادھر ہے، ہمارے ہاں سے کارروائیاں نہیں ہو رہی ہے. خود TTP والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اب پورے اضلاع ہمارے کنٹرول میں ہیں، تو ہم افغانستان میں کیوں جائیں. تو اس میں یہ افغان حکومت اور TTP کا دعویٰ درست ہے یا کہ واقعی افغانستان میں ان کو پناہ ملی ہوئی ہے؟ دیکھیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں. اچھا، یہ کہنا کہ ان کو افغانستان میں پناہ نہیں ملی، یہ بھی جو ہے وہ غلط ہے. اوبیسلی افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ اٹیکس جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو رہے، میرے خیال میں یہ بھی آنکھیں جو ہے وہ بند کرنے کے مترادف ہی ہیں. تو ہمیں جو لگتا ہے کہ اس ایشو کا سلوشن جو ہے وہ کیا ہوگا، ایک تو جو ہم فالس براواڈو کرتے ہیں، یعنی بوسٹنگ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تھوڑا پریکٹیکل جو ہے وہ سوچنا جو ہے وہ چاہیے کہ ایکچوئل گراؤنڈ سچویشنز کیا ہیں اور اس میں کیا کرنا چاہیے. صافی صاحب، جو ہم ٹرائبل ایریاز کے اندر دیکھتے ہیں، قبائلی علاقوں کے اندر جو اس ٹائم پر آپ کا انحصار تھا پوسٹ وار میں، 2001 کے بعد کی بات کر رہا ہوں، بارڈرز کے اوپر انحصار جو ہے وہ رہا ہے. یہ پوری جنگ جو گزری ہے، مجھے کوئی یہ بتا دے کہ مال بردار گاڑی پر کسی نے جو ہے وہ اٹیک کیا ہو، یا کوئی جو ہے کھانے پینے کا سامان کوئی اٹھا کے لے گیا ہو جو افغانستان جا رہا ہو. یہ سب پروٹیکٹڈ تھا. مطلب یہ ہے کہ اکنامک انسینٹیوز یہاں پر سب سے بڑی جو ہے وہ چیز ہے. جب آپ بارڈرز جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں کا انحصار ہی بارڈر پر ہے، کیونکہ اسٹیٹ وہاں پر پہنچ نہیں سکی تاکہ ان کو اس طرح کا لائف سٹائل پرووائڈ کر سکے جس طرح اسلام آباد کے اندر ہوگا، تو پھر بے چینیاں جو ہے وہ بڑھتی ہیں دونوں سائڈز پر. بارڈرز کھولنے چاہیے. بارڈرز کے اوپر جو ڈاکیومنٹیشن کی بات ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ ہے. اور پاک افغان تعلقات جو ہے وہ لگتے سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں ہمیں، کہ شاید سیکیورٹی اس میں جو ہے ایک مین چیز ہے، لیکن میرے خیال میں اب اس میں اکانومی ایک بہت بڑا پورشن ہے جو ان ایکسپلینڈ ہے. اور جو آپ ملاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ طالبان کا آنا اور چترال کے ایریاز کے اندر، تو میرے خیال میں جو اگلا ہمارا ان کے ساتھ جو پرابلم بنے گا وہ اسی نورستان والے سائیکل پر جو تاجکستان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ایریا ہے، جہاں سے سی پیک کی جو ہے وہ نئی سڑک جو ہے وہ جاری ہے، اس لیے وہاں پر اب مسئلہ بننا شروع ہے. تو میرے خیال میں یہ تنازعات جو ہیں جو بارڈر کے اوپر ہیں، یہ سیکیورٹی سے زیادہ جو ہے وہ اکانومی سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں. اچھا، ہم نے اس کی بات نہیں کی. بلوچستان حکومت کی تو بات ہو گئی. پروونشل گورنمنٹ خیبر پختونخوا کی حکومت کی اس حوالے سے کیا پرفارمنس ہے؟ دیکھیں، پروونشل حکومت کے لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں جو PTI سینٹرل ہے وہ ان کا موقف علیحدہ ہوتا ہے، اور جو پروونشل حکومت ہے وہ موقف ہے. اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار آپ کوئی ہمیں بطور صحافی ایک ایسا موقف دیں جو ہم کر سکیں کہ یار یہ PTI نے کہا، تو وہ ہمیں ایک کہتے ہیں کہ ہم وی آر ایز کلولیس ایز یو آر، ہمیں بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ کو پتہ ہے، تو آپ اس میں سے کوئی بات جو ہے وہ نکال لیں. تو پھر جب آپ اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور بولتے ہیں بطور صحافی، تو پھر PTI کا جو کراؤڈ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کالم گلوچ کے اوپر جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن انکلیئرٹی اندر کی طرف ہے. اور PTI میرے خیال میں جو ان کی سچویشن ہے، کیونکہ یہ ہم یہ کوئی نئی بات نہیں ہے
جب آپ پارٹی کے طور پر جو آپ کی اسٹرگلز ہیں وہ علیحدہ ہوں گی، جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں مجھے کبھی کبھی علی امین صاحب کے لیے جو ہے وہ کافی ترس بھی آتا ہے، کیونکہ انہوں نے دونوں سائڈوں کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہوتا ہے. اور ابھی بھی ان پر کافی کرٹیسزم ہوئی، لیکن پھر بھی انہوں نے جو یعنی اسلام آباد کا جو ایپیسوڈ تھا اور وہ پورا ڈرامہ ان کی پارٹی نے بھی کرٹیسائز کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کرٹیسائز کیا، لیکن پھر بھی وہ نکل کے آئے اور ابھی جو پی ٹی ایم کے ساتھ مسئلہ تھا اس کو ایک ایسے معاملے سے جو ہے وہ حل کر دیا کہ جس میں خون خرابہ نہیں ہوا جو ایکسپیکٹڈ تھا. ہوا تو ہے لیکن پھر بھی اس کو بروقت کنٹرول کر دیا. تو میرے خیال میں یہ ایک سیاسی میچورٹی کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی ٹائم لگے گا.